آئندہ آنے والی تاریخ ان تاریخ دانوں کو جو آج کل پاکستان پہ مسلط ہیں ان کو لازماً جھوٹا اور بد کردار ثابت کرے گی. آئندہ آنے والی نسلیں ان کی تیار کردہ تاریخ پر لعنتیں ڈالیں گی، اس میں کوئی بھی شک نہیں. لیکن سر دست ان کا پلہ بھاری ہے، جو چاہیں جس چیز کا جو چاہیں نام رکھ لیں، اپنے صحرا کو جنت نشان بتاتے رہیں بے شک، لیکن اس جنت میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ اس جنت میں نہیں ہو سکتی جس کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے، کوئی دور کی بھی نسبت نہیں. اب میں اس مختصر ذکر کے بعد ایٹامک انرجی اور اس کا پس منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سہرا بھٹو صاحب کے سر پہ باندھا جا رہا ہے یہ سراسر جھوٹ ہے. اس کا سہرا اگر کسی پاکستانی سیاستدان کے سر بننا چاہیے تو وہ ایوب خان ہے. جنرل ایوب خان سے ہی ایٹامک انرجی کے کمیشن کا آغاز ہوا ہے. اور عجیب بات ہے کہ گوہر ایوب صاحب خود اپنے باپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیونکہ 1965 کی جنگ میں جو حالات رونما ہوئے اس کے نتیجے میں جنرل ایوب خان نے یہ فیصلہ پہلا کیا تھا کہ ہمیں لازماً ایٹمی توانائی کی طرف توجہ کرنی ہوگی، ورنہ ہم ہندوستان جیسے مد مقابل کے سامنے مات کھا جائیں گے اور پھر کوئی بعید نہیں کہ ہندوستان ہمارے ملک پر قابض ہو جائے. اس لیے ایک ہی علاج ہے کہ ایٹمی توانائی کو فروغ دیا جائے. ایوب خان کی نظر انتخاب جس سائنسدان پر پڑی جس پر آپ کو کامل اعتماد تھا وہ ڈاکٹر عبدالسلام تھے. ڈاکٹر عبدالسلام نے ابتدائی اور بنیادی خدمات سر انجام دینے میں ایسا کردار ادا کیا ہے کہ اگر کوئی مورخ شریف و نفس ہو تو اس کردار کو بھلا نہیں سکتا. اور اس معاملے میں ایسی سیکریسی سے کام لیا ہے جس کے مطلب یہ کہتے ہیں کہ احمدیوں کو ہم ہٹا رہے ہیں ہر جگہ سے کیونکہ یہ اپنی باتیں اپنی راز کی باتیں دوسروں کو بتا دیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے اس قدر اخفاء سے کام لیا ہے ان امور میں کہ بہت بات تک جب یہ سارے واقعات گزرے مجھے ملتے رہے تو ایٹمی توانائی میں اپنا جو کردار تھا اس کا ذکر بھی نہیں کیا، سرسی سا ذکر کرتے رہے ہیں اور تاثر یہ دیا کہ گویا ایٹمی توانائی کے جو کام ہو رہے یہ بعد میں ہوا ہے. جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے مگر تاثر یہ دیا. میں نہیں جانتا کن الفاظ سے مجھ پر یہ تاثر قائم ہوا، مگر اپنے نفس کو بڑھانے کی ان کو عادت ہی نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک انتہائی منکسر مزاج انسان تھے، سچے پاکستان کے ہمدرد. اور ایوب خان نے جو اعتماد آپ پر کیا اس کو سچا ثابت کر دکھایا. جتنے ایٹامک نیوکلیئر کمیشن بنے ہیں، مختلف قسم کی ایٹامک یورینیم وغیرہ کی افزائش کے انتظامات ہوئے ہیں، ان سب میں ڈاکٹر عبدالسلام کے مشورے کے مطابق وہ سائنسدان ملوث ہوئے ہیں جن میں سے ایک بڑی تعداد احمدی سائنسدانوں کی تھی. اور اگر وہ احمدی سائنسدان اس پر کام نہ کرتے تو آج کسی ایٹم بم کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا پاکستان کے لیے. اور یہ الزام کہ وہ اپنی خبریں احمدیوں کو دیتے ہیں اس قدر جھوٹا اور لغو ہے. اب جب کہ واقعہ ہو گیا تو امریکہ سے عبداللطیف صاحب نے جو اس وقت چوٹی کا کردار ادا کرنے والے تھے، انہوں نے پہلی بار مجھے لکھا ہے کہ سارے جھوٹ بول رہے ہیں، بات کچھ اور ہی ہے. ایوب خان کے زمانے میں آغاز ہوا اور میں ان سائنسدانوں میں سے ہوں جنہوں نے اولین کلیدی کردار ادا کیا ہے یورینیم کی افزائش کے تعلق میں، اور مدتوں اس پر کام کیا ہے، مختلف ممالک کے دورے کیے ہیں اور اس کی
افزائش کے سلسلے میں اگر یہ سارا کام جو مخفی طریق پہ ہوتا رہا ہے اگر یہ نہ کیا جاتا تو آج پاکستان کا ایٹم بم بنانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو اول طور پر یاد رکھیں کہ اس کا سہرا نہ بھٹو کے سر ہے، نہ ضیاء الحق کے سر ہے، نہ نواز شریف کے سر ہے، یہ سارے بعد میں شہرت لوٹنے والے لوگ ہیں۔ سہرا اگر کسی پاکستانی سیاستدان کے سر ہے تو وہ جنرل ایوب خان تھے، بہت گہرے انسان جن کی نظر ملک و قوم کے مفادات پر تھی، اور دیکھنے میں ایک سادہ سے جرنیل تھے مگر ان کی بہت باریک اور گہری نظر اسلامی مفادات اور ملکی مفادات پر پڑا کرتی تھی، اور اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ ایٹامک انرجی کمیشن کا آغاز ہوا ہے۔ ان میں ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ خاموشی سے کام کرتے تھے اور اپنا دکھاوا منظور ہی نہیں تھا۔ اس وجہ سے بھی اس زمانے کی تاریخ کو بھلایا گیا ہے، ورنہ اگر وہ اس وقت کھل کر یہ باتیں کرتے تو ان کو ذاتی شہرت تو مل سکتی تھی مگر سب دنیا کی نظریں پاکستان کے ایٹامک پروگرام پر ہوتی اور اس وقت دخل اندازی کر کے وہ اس کی بنیادی قائم نہ ہونے دیتے۔ بس اپنی انا کی ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں کی انہوں نے، اور اعتماد کیا تو احمدیوں پر کیا۔ اور ڈاکٹر عبدالسلام نے جن لوگوں کے نام پیش کیے ان سب کو قبول کیا، اور وہی نام ہیں جن میں سب سے بڑا نام اس وقت منیر احمد صاحب کا ہے۔ منیر احمد صاحب نے جو بڑے جرأت والے بااخلاق انسان ہیں، ایٹامک انرجی کمیشن میں بہت بڑا کام سر انجام دیا ہے۔ اس کو منظم کرنے میں بعد ازاں ان کا بہت بڑا کا ہاتھ ہے، اور یہ تسلیم کرتے ہیں کھل کے کہ یہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے لائے ہوئے تھے اور انہی کے اعتماد کی وجہ سے ان کو یہ توفیق ملی ہے۔ اب منیر احمد خان صاحب زندہ موجود ہیں، آپس میں یہ لوگ جتنا بھی فخر بانٹنا چاہیں ایک دوسرے سے چھین کے بے شک بانٹیں۔ ان سے اگر کوئی پوچھے بتاؤ کہ ایٹامک انرجی کمیشن کا آغاز میں سب سے اہم کردار کس نے ادا کیا ہے تو بلا شبہ کہیں گے کہ ڈاکٹر عبدالسلام نے۔ انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام پر جو مضمون لکھا ان کی وفات کے بعد، جو جنیوا میں پڑھا گیا یا ٹریسٹ میں پڑھا گیا ہے، اس میں بہت کھل کے ڈاکٹر اسلام کی عظمت کے گیت گائے ہیں، اور ان سب باتوں کا اگر آج کسی غیر احمدی سائنسدان کو قطعی یقینی علم ہے تو یہ منیر احمد خان صاحب ہے۔ مجھے یقین ہے کہ پرائیویٹ مجالس میں جب ان سے پوچھا جائے گا تو یہ ضرور بتائیں گے، لیکن اس آغاز کی تاریخ کا انہوں نے کیوں ذکر نہیں کیا؟ میرے نزدیک پاکستانی حکومت اور پاکستانی میڈیا اور پاکستانی اخبارات اس کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے بعید نہیں کہ انہوں نے بیانات میں سچی باتیں کہی ہوں لیکن ان کو بالکل کلیتاً نظر انداز کر دیا گیا ہو اور میڈیا میٹ کر دیا گیا ہو۔ تو اس وقت جو پاکستان کی نیوکلیئر افزائش کے تعلق میں ایک عالمی حیثیت قائم ہو گئی ہے، اس میں اول کردار ایوب خان اور دوم کردار جو سائنسی کردار ہے یہ ڈاکٹر عبدالسلام نے ادا کیا۔ ڈاکٹر اسلام صاحب نے یورینیم کی افزائش کے سلسلے میں ڈیرہ غازی خان میں یورینیم کے ذخائر کی دریافت کے بعد اس کو کس طرح ایٹمی توانائی کے لیے قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے اس کے متعلق سب سے اہم مشورے دیے، اور عبداللطیف صاحب جو احمدی سائنسدان ہیں، یہ وہ سائنسدان ہیں جن کو اس کام پر مامور رکھا ہے، بڑی خاموشی کے ساتھ بغیر کسی انانیت کے جذبے کے تحت
کریڈٹ لینے کی کوشش کے انتہائی خاموشی اور اخفاء کے ساتھ یہ کام کرتے رہے ہیں. اور اس کی تفصیل میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میرے پاس وہ سارے کوائف موجود ہیں. اگر میں بیان کروں تو دنیا حیران رہ جائے گی کہ احمدی سائنسدانوں نے کتنی خاموشی کے ساتھ وہ خدمات سر انجام دی ہیں جن کے بغیر پاکستان نیوکلیئر افزائش کا کوئی سلسلہ ہی نہیں چل سکتا تھا. کسی غیر معروف جگہ میں بیٹھ کے یہ لیبارٹریاں بناتے رہے ہیں. وہ آج کی جو جدید لیبارٹری بنی ہے وہ اسی لیبارٹری کے خد و خال پر بنی ہے جو انہوں نے تجویز کی تھی اور بنا کے دکھائی تھی. تو بلو پرنٹ بھی ان کا ہی تیار کردہ تھا، اور بلو پرنٹ کو ڈھال کر عملی شکل دینے میں بھی انہوں نے ہی سب سے بڑا کردار ادا کیا. اور بعد میں جب زیادہ وسعت کی ضرورت پڑی تو میں نے ہی انہی کی اسکیم کو آگے بڑھا کر اسے وسعت دی گئی ہے. اب یہ امریکہ میں ہیں شیخ لطیف احمد صاحب، جن کا مجھ سے رابطہ ہوا ہے اس سارے واقعہ کے بعد. اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان کو کچھ بھی پرواہ نہیں تھی اپنی انا کی اظہار کی. جب تک یہ دھماکے نہیں ہوئے اس وقت تک انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ مجھے بھی بتائیں کہ اس سے پہلے وہ کیا کرتے رہے ہیں. انہوں نے کچھ اور سائنسدانوں کے نام بھی بھیجے ہیں. ڈاکٹر منیر احمد خان صاحب کی سربراہی میں جو ٹیم بنائی گئی تھی اس میں جو احمدی سائنس کلیدی اسامیوں پر فائز تھے ان میں ایک شیخ لطیف احمد صاحب یہی امریکہ والے، دوسرے مرزا منور احمد صاحب کینیڈا والے. اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں، مثلا محمود احمد شاد صاحب ٹورانٹو کینیڈا میں ہیں. نیوکلیئر فیوژن کی مینجمنٹ میں انہوں نے بہت بڑی خدمات سر انجام دی ہیں. شیخ لطیف صاحب کا جو کردار رہا ہے 1961 سے 1999 تک مینوفیکچر آف نیوکلیئر ریسرچ اکوپمنٹ، یہ انہی کا کارنامہ ہے. 1972 میں مینوفیکچر آف یورینیم ایکسٹریکشن پائلٹ پلانٹ انہوں نے تجویز کیا. انہوں نے اپنے سامنے بنوا کر دکھا دیا کہ یہ تجویز محض ایک خیالی تجویز نہیں، عملاً یہ ہو سکتا ہے. 1974-79 تک پروسیسنگ آف یورینیم مینوفیکچرنگ نیوکلیئر فیول، یہ بھی ان کا کارنامہ ہے. اب یہ اس کو جو مرضی اپنے سر تھونپنے کی کوشش کرے، یہ وہ حقائق ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں مندرج ہیں، اور ان حقائق کو یہ مٹا سکتے ہی نہیں. اس لیے قدیر خان صاحب کی باتیں ہوں یا کسی اور سائنسدان کی باتیں ہوں، حقیقت میں یہ احمدی سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے بہت گہری علمی خدمت سر انجام دی، اور آج کا ایٹم بم ان کا مرہون منت ہے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عبد القدیر نے فیوژن میں کام کیا، باقی سب کام دوسروں نے کیے، یہ سب غلط ہے. عبد القدیر صاحب کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کوئی شمار ہی نہیں تھا. پروپیگنڈا کے اسپیشلسٹ ہیں وہ، اور بہت پروپیگنڈا کیا انہوں نے. اس کے متعلق اخبارات میں یہ خبریں شائع ہو چکی ہیں کہ کس طرح بعض صحافیوں کو انہوں نے خریدا اور اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے ان کو اپنی تائید میں لکھنے پر آمادہ کیا. اب یہ ساری باتیں پاکستان کے اخبارات میں چھپی ہوئی موجود ہیں. ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ مجھے پسند نہیں کہ عبد القدیر خان صاحب کے کیے کرائے پر پانی پھیرنے کی کوشش کروں. ان بیچاروں نے جو کچھ کرائے لے لیا، اللہ ان کو مبارک کرے، مگر تاریخ بدلنے کا ان کو کوئی حق نہیں تھا. جو تاریخ کہہ رہی ہے وہ یہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. شیخ لطیف صاحب کے علاوہ مرزا منور احمد صاحب ٹورانٹو کا میں نے بتایا ہے. اسی طرح ڈاکٹر محمد افضل صاحب 1964 سے 94 تک سینٹر فار نیوکلیئر اسٹڈیز میں لیکچرر رہے ہیں، یعنی پروفیسر تھے، اور ایٹامک انرجی کے سائنسدانوں کو نیوکلیئر سائنس کی ٹیکنالوجی پڑھانے میں انہوں نے سب سے نمایاں کام
سر انجام دیا ہے. جو ٹیم بنی ہے بہت سارے کثرت سے لوگ انوالو ہوتے ہیں اس کاموں میں. اس ٹیم کو بنانے میں بھی احمدی پروفیسرز کا دخل ہے. تو تعجب کی بات ہے کہ ان سب باتوں کو آج کا پاکستان کلیتاً بھلا رہا ہے اور ایک نئی تاریخ کو جنم دینے کی کوشش کر رہا ہے جو سراسر جھوٹی ہے.